بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 موضوع کی مناسبت سے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے متعلق اہل علم کہتے ہیں زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق کے متعلق اس سے بڑی آیت قرآن پاک میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اتنی جامع، اتنی معنی اور اس طرح سے تمام چیزوں پر حاوی اس سے بڑی کوئی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ان سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی گئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ یہ آج کی مجلس جو ہے وہ حقوق الزوجین یعنی حق کی جمع حقوق ہے۔ زوجین کے معنی آتے ہیں دونوں جوڑے یعنی میاں اور بیوی، ان کے حقوق اسلام نے کیا مقرر کیے ہیں، اسی کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ سب کو تو بیان کرنا بہت ہی مشکل اور ناممکن ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق کو مقرر کر دیا ہے۔ اسلام کے اندر صحابہ کرام کہتے تھے کہ اڑتے ہوئے پرندے کے متعلق بھی کیا احکام ہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو وہ ساری چیزیں بھی بیان کر دی ہیں۔ انسان، حیوان، جاندار، غیر جاندار، ان تمام چیزوں کے حقوق اللہ کے رسول نے بیان کر دیے۔ وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دے دیا۔ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل و انصاف کرو، یہی تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ عدل کیا ہے؟ ہر ایک کے حقوق کو برابر سمجھا جائے اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی نفرت، کسی سے آپ کو بغض ہو،
آپ کسی سے ناراض ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کسی سے ناراضگی، کسی سے بغض و عناد اور نفرت تمہیں عدل انصاف کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں معاملہ عدل انصاف کا آ جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا، تو پورا پورا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے انسان ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے اس سے پہلے درسوں میں نے علم کے متعلق بڑی توجہ دلائی تھی آپ حضرات کی، کہ علم کے بغیر انسان نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے اور نہ بندوں کے حقوق پہچانتا ہے، نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے، نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں حقوق کے زوجین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے پہلے ایک چیز بتا دینا بہت ہی ضروری ہے۔ مبصرین، اہل علم، مفکرین، متقدمین اور متاخرین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں عروج، ترقی، کسی قوم کے پنپنے اور کسی قوم کے تقدم کا سبب دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کو دنیا میں عروج اور ترقی نصیب ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک ہے عورت، دوسری ہے دولت۔ جہاں بھی یہ دونوں چیزیں اگر صحیح مصرف میں ہیں اور یہ دونوں اگر اچھے راستے پر ہیں تو وہ قوم ترقی کی راہ پر رہتی ہے۔ اسی لیے اس کے برعکس کہتے کیا ہیں، ہمیشہ کسی بھی امت کے بگاڑ اور زوال کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ انہی دونوں چیزوں کے بگاڑ، دولت اور اہل علم نے جو یہ بات کہی، اس کا اندازہ صحیح مسلم حدیث سے بھی ہوا ہوتا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ یہود اور نصارہ، بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے، یہ یہود اور نصارہ بنی اسرائیل کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے یہودی اور دوسرے عیسائی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، ان اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل فتنۃ النساء او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگوں، یہ جو تم ہر وقت یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے ہو، ان کی مخالفت کرتے ہو، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم کو بچانا، یہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل اور خوار ہوئی، ان کے ذلت اور رسوائی کا جو سبب بنا ہے، آج میں ان کی اس قوم کا آپسی بگاڑ ہے، اخلاقی، دینی، اعتقادی، ہر قسم کا بگاڑ۔ اور سب سے پہلا بگاڑ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور تمام بگاڑ کا سبب بنا، آپ فرماتے ہیں ان اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل، سب سے پہلا بگاڑ بنی اسرائیل قوم میں جو پیدا ہوا ان کی عورتوں سے شروع ہوا۔ ان اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل، سب سے پہلا بگاڑ جو پیدا ہوا بنی اسرائیل میں عورتوں کے اندر فساد پیدا ہوا۔ عورتوں کے بگاڑ سے آج یہود و نصارہ کو وہ ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اہل علم نے، چاہے متقدمین ہو یا متاخرین، انہوں نے یہ جو بات کہی بڑی اہم ہے کہ کبھی بھی قوموں کے عروج کا جو سبب بنی ہے دو چیزیں، حلال مال و دولت اور شریعت کی پابندی کرنے والی دیندار، صالحات، قانتات، عابدات، یہ خواتین بنی ہیں۔ اور ان دونوں میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو امت زوال کے راستے پر چلی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زوال قدیمی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے
ایک عورت کا کیا مقام، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے اور قوم اور امت کے لیے عورتیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے پورے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بہت ہی زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ یہ مرد حضرات یہ پہلے عورتوں کے مقام کو اور اللہ نے کتنی بڑی نعمت ان کو بنایا ہے اس کو پہلے سمجھیں۔ جب انسان کو کسی چیز کی حقیقت اور کسی نعمت کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم ہو جاتا ہے، جب ہی اس کی عزت ہوتی ہے اور اس کے حقوق کے ادا کرنے پر آسانیاں ہوتی ہیں۔ آئیں چند چیزیں جو بڑی ہی اہم ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، انسان سوچ نہیں سکتا، عورتوں کو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کا سبب قرار دیا ہے۔ 5 اہم چیزیں ہیں جن کی حفاظت، جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، جن میں حفظ دین، حفظ صحت، حفظ نسل، حفظ مال، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بات یہاں چل رہی حفظ دین کی۔ ایک انسان کے معاشرے میں مردوں کو جو اسلام کے علم بردار بنیں گے، جو اسلام کے محافظین بنیں گے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب اسلام نے جو بنایا ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث بہت ہی واضح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحة، من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ۔ جس انسان کو، جس مرد کو اللہ تعالیٰ ایک صالحہ نیک عورت عطا کر دیا، اس نیک صالحہ عورت کو دے کر کے اللہ نے آدھا دین تو اس عورت کی برکت سے محفوظ کر دیا۔ اس کا انسان کے فرائض میں سے ہے دین کی حفاظت کرنا، اور عورتوں کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنایا۔ آپ فرماتے ہیں من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ۔ جس مرد کو، جس انسان کو، جس معاشرے میں لوگوں کو دیندار بیویاں مل گئیں، اللہ نے کسی دیندار عورت کو انہیں عطا کر دیا، تو اس عورت کی برکت سے فقد اعانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیندار بیوی دے کر کے اس کی مدد کی، جس کی برکت سے آدھا دین اس نے اپنا محفوظ کر لیا۔ اب باقی کتنا رہ گیا؟ آدھا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالشَّطْرِ الْبَاقِي۔ اب آدھا دین جو باقی رہ گیا غیر محفوظ، آدھا تو اللہ نے دیندار بیوی کے گھر میں آتے ہی محفوظ کر دیا، اور آدھا دین جو باقی رہ گیا ہے، اب زندگی میں آپ کو کوشش کر کے اس آدھے دین کی حفاظت کرنا باقی رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی بڑی نعمت مردوں کے لیے بنایا، وہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز دین کی حفاظت ہے، اور آگے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ ایک دیندار عورت کے ذریعے کر دے رہا ہے۔ اور اسی حدیث کو امام طبرانی، حاکم اور بہقی نے بھی نقل کیا ہے، تو امام بہقی نے جو حدیث نقل کیا ہے اس کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی ذرا سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد
فقد استکمل نصف الدین. جب انسان شادی کر لیا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ایک دیندار عورت سے عطا کر دیا, عورت نصیب ہو گئی, فقد استکمل نصف الدین. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا. اب آدھا دین جو رہ گیا اس کی وہ حفاظت کرے. نمبر 2, دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. یہی آیت ہے نا, ظاہری باطنی نعمتوں سے اللہ نے تم کو ڈھانپ دیا. جدھر نگاہ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم کو نظر آئیں گی. لیکن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ماجہ وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا, دین اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر ایک مومن کے لیے ہے تو دیندار دین ہے. معمولی نعمت نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان بے شمار نعمتوں میں انگنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں تقوی اللہ یعنی ایمان باللہ اور تقوی اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیندار عورت ہے. تقوی اور دین سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین. لیکن دین اور تقوی کے بعد آپ نے فرمایا سنو, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارہا نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. آپ کیا فرماتے تھے؟ انہو کان یقول, انہو کان یقول. ایک ہے کانا اللہ کے رسول نے فرمایا اور ایک ہے کانا یقول. نبی علیہ السلام کان یقول آپ کہتے تھے. اس کو استمرار کہا جاتا ہے, مستقل جو چیز بار بار ہو رہی ہو اس کے لیے عربی زبان میں کانا یقول کہا جا رہا ہے. یعنی کوئی ایک دن کی بات یہ نہیں تھی, ہمیشہ آپ نے مردوں کو تنبیہ کیا, ہمیشہ آپ نے مردوں کو آگاہ کیا اور کیا فرمایا, اے مسلمانوں تم کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے, لیکن یاد رکھنا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحہ. اے لوگو مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحہ. لوگو مردو مومنو اللہ نے تمہیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن یاد رکھنا تقوی اللہ کے بعد, تقوی اللہ کے بعد تمہارے حق میں دین اور دنیا دونوں جہاں میں تقوی کے بعد نیک اور صالحہ عورت سے کوئی بڑی نعمت تمہارے حق میں نہیں ہو سکتی. تمہارے لیے دنیا اور آخرت, دین اور دنیا دونوں جہاں میں آپ فرماتے ہیں تقوی سے بڑھ کر کے تمہارے لیے خیر و برکت والی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے سوائے عورت کی. بات واضح ہے. یہاں آپ نے خیرن کا لفظ ہے, خیر یعنی تمہارے حق دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, خیر و برکت کے لحاظ سے, انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے ایمان کے بعد پوری سارے جہاں میں سب سے بڑی خیر و برکت والی چیز جو تمہارے حق میں ثابت ہو سکتی ہے وہ زوجۃ صالحہ. پھر آپ نے آگے زوجۃ صالحہ کی 4 بڑی خوبیاں بیان کی کہ زوجۃ صالحہ کون ہے؟ تقوی اللہ کے بعد, تقوی اللہ کے بعد ایمان کے بعد دین کے بعد سب سے بڑی نعمت جو صالحہ عورت میں ہوتی ہے. تو صالحہ کس کو کہتے ہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ نمبر 1 ان امرها اطاعت ہو, صالحہ وہ عورت ہے. پہلی خوبی کہ شوہر جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اس کی اطاعت کر لیتی ہے, بات مان جاتی ہے, انکار نہیں.
نمبر 2 وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، شوہر کو اس طرح سے شوہر کے دل میں گھر کر چکی ہے خدمت کے ذریعے، ہمدردی کے ذریعے، کہ جب بھی شوہر کی نگاہ عورت پر پڑتی ہے تو شوہر کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے عورت کو دیکھنے ہی، سامنے آنے سے دل باغ باغ۔ کیوں؟ اپنا ہمدرد، خدمت گزار، ساری خوبیاں اس کے من پسند پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3 وَإِنْ أَقْسَى عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہے وہ، نہیں مجھے ایسا ہی کرنا ہے، تو عورت سوچتی بھئی اس وقت خاموش ہو جاؤ، صالح عورت، کیوں اس نے قسم کھا لیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنے فیصلے کو پورا کر لے۔ شوہر کو قسم توڑانے والی، مجبور کرنے والی نہیں ہوتی۔ نمبر 4 وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، چوتھی خوبی یہ ہے کہ اگر شوہر باہر کہیں رہتا ہے، موجود نہیں ہے، تو شوہر کو خوب اطمینان ہے کہ ہماری بیوی اپنی جان اور ہمارے مال میں ذرہ برابر ہماری خیانت کرنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 اسلام نے ایک مرد مومن کے لیے یا مسلم معاشرے میں سمجھے، ہمارے مسلم سوسائٹی اور میجارٹی میں سب سے بڑی دولت اللہ نے جو قرار دیا وہ صالحہ عورت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور دنیا کے اندر انسان کے پاس بڑی دولتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا خزانہ ایک مسلم معاشرے میں دیندار عورت کو قرار دیا ہے، جس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت ثوبان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح مسلم، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگ الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا پوری کی پوری طرح دیکھ جا رہے، سب کچھ تمہارے استعمال اور تمہارے گھر گرہستی کی چیزیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ الدنیا کلھا متاع، متاع کہتے ہیں سامان کو جس کے ذریعے انسان زندگی گزارتا ہے۔ الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا مکمل مال اور متاع ہے، لیکن وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، سب سے بڑا سامان زندگی مسلم معاشرے میں، مسلمان گھر میں دیندار صالحہ، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دوسری حدیث بڑی واضح، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور سفر میں نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کر کے سنایا کہ بھائی والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں پھر اس کی زکات نہیں نکالتے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر آپ سنا دیں۔ بڑی بات خطرناک تھی۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیت کے نازل ہو جانے کے بعد صحابہ کرام رونے لگے، بڑے پریشان ہوئے، اب سونا جمع کرنے سے بھی ڈر ہے، اور مال جمع کر چاندی اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی خوف اور ڈر لگا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ روتے ہوئے کہتے ہیں لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، کاش کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے یہ بتا دیتا کہ سب سے اچھا مال کون ہے جو کبھی ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، ہمارے لیے خطرے کا سبب نہ بنے، تو اللہ ہم لوگ اسی چیز کو اپنا مال بناتے۔ اب سونا چاندی اکٹھا کرنے کی ہمت تو نہیں ہے۔ لو علمنا ای المال خیرا فنتخذہ، اگر ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے اچھا مال کیا ہے، اچھی دولت کیا ہے، وہی ہم لوگ اکٹھا کرتے۔
نبی علیہ السلام سے بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب سونا چاندی مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن ذرا آپ بتا دیں ای المال خیر، تو اب کون سا سب سے اچھا مال ہے جس کو ہم لوگ اکٹھا کریں؟ سب سے اچھے مال، سب سے بڑی دولت کے بارے میں سوال ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لسان ذاکر، لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ۔ اے لوگو، سب سے بڑی دولت دنیا میں جو ہو سکتی ہے تمہارے لیے وہ تین ہے۔ نمبر ایک لسان ذاکر، ذکر الہی کرنے والی زبان۔ نمبر دو وقلب شاکر، شکر الہی ادا کرنے والا دل۔ نمبر تین وزوجۃ مؤمنہ، ایمان والی عورت۔ اس سے بڑی دولت کوئی دوسری نہیں۔ اور ایمان والی کون سی عورت؟ تعینہ علی ایمانہ، جو اپنے شوہر کو ہمیشہ دین اور آخرت کے معاملے میں تعاون اور مدد کرنے والی ہو، ساتھ دینے والی ہو۔ بلکہ میرے بھائی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کیا، یہ حدیث بڑی یاد رکھنے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے مسلمانوں، اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ یہ اربع یہ چار اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ چار بڑے اہم خزانے ہیں۔ چاروں چیزیں جس مومن کو مل گئی تو اسے کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا نہیں ملا، بلکہ فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ یہ اگر چار چیزیں اس کو مل گئی تو سمجھو کہ دنیا کی بھی بھلائیاں اکٹھا ہو گئی اور آخرت کی بھلائیاں بھی اکٹھا ہو گئی اس کے پاس، دونوں جہاں میں کامیابی۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سنو، لسان ذاکرا، ذکر الہی کرنے والی زبان، وقلبا شاکرا، شکر الہی ادا کرنے والا دل، اور نمبر تین وبدنا علی البلاء صابرا، آفتوں اور بلاؤں پر صبر کرنے والا ہمت والا بدن اور جسم۔ نمبر 4 وزوجۃ، وہ مومنہ صالحہ عورت جو نہ تو اپنے ذات کے متعلق کوئی گناہ کرتی ہے اور نہ شوہر کے مال میں کوئی امانت میں خیانت کیا کرتی ہے۔ اور 4 عورت نعمتیں ہیں جن میں سے ایک ہے دیندار عورت۔ آج فرمائی یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئیں سمجھ جاؤ کہ دنیا اور آخرت دونوں کی دولتیں اس کے پاس اکٹھا ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائی یہ ساری تنبیہات آپ غور کریں گے کہ مردوں کو جتنی تلقین عورتوں کے حقوق کے متعلق کی گئی ہے اتنا شاید کسی کے حقوق کے بارے میں اللہ نے تاکید نہیں کی۔ ایک مرد، ایک انسان کے، ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے اگر وہ مکمل اور باکمال مومن بننا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے، جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی کوئی آدمی باکمال مومن اور باکمال ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سنا حدیث ترمذی اور ابن حبان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا۔ مومن تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے زیادہ کمال والا ایمان، سب سے باکمال مومن جس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، وہ کلمہ گو جس کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہے اور باکمال ایمان اس کے اندر آتا ہے، تو کون ہوگا؟ احسنہم خلقا، وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، باکمال مومن جس کا ایمان درجے کمال کو پہنچ گیا ہو۔ آج نے فرمایا وہ ہے
اچھے ہوں. اور پھر آج فرمایا وَخِيَارُكُمْ تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں, سب سے اچھے اخلاق اس کے ہوں گے, سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اس کا سمجھا جائے گا. خیارکم خیارکم لنسائہم, جو اپنی عورتوں کے لیے با اخلاق اور اچھا ثابت ہو. کتنی بڑی چیز ہے. ہم لوگ ہمارے تھے بھائی سوچتے ہوں گے کیا ہو گیا پولیس صاحب کو, کہیں یہی سوچتے ہوں گے. ارے بھائی یہ اللہ کے رسول نے مردوں کو پہلے, اور یہ بھی یاد رکھو قرآن نے عورتوں کا حق مردوں کے حق پر مقدم رکھا ہے. کیوں؟ مرد تو مار پیٹ کر کے بھی اپنی حقوق وصول لیتا, وہ بیچاری کس کے ذریعے اپنا حقوق وصول کرے. یہ بھی یاد رکھنا قرآن و حدیث میں اسی لیے عورتوں کے حقوق کو مردوں کے حقوق پر مقدم کیا گیا. اسی لیے میں نے عورتوں کا تذکرہ پہلے کیا. کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بیان کرتے ہیں اہل علم کہ مرد تو اپنا لاٹھی کے زور سے, طاقت کے زور سے, ڈرا کر کے دھمکا کر کے ان سے اپنا حقوق وصول لیتا ہے, لیکن اس کو اپنا حق لینا ہو وہ کس سے اپنا ہے, تو وہی مرد ادا کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور عورت کی اہمیت جس کے دل ہے. اس لیے ذرا سوچو ایک مومن کے لیے باکمال مومن بننے کی جو شرط رکھی کیا, وَخَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ, جو اپنی عورتوں اور اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوگا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, یہ حدیث بھی ذرا سمجھے, اور ایک انسان اپنی عورت کے لیے اپنی بیوی کے لیے کب اچھا ہوگا, اللہ کے رسول نے سب بیان کر دیا ہے. ترمذی اور امام حاکم کی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کیا, ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو, وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ, اور سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والا. سب سے زیادہ کامل مومن اس کو قرار دیا گیا جو اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی میں نرم گفتگو, معاملات نرمی کے ہوں, آسانی کے ہوں, اس کو قرار دیا ہے. اسی طرح سے آپ نے ایک انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے آپ نے شرط رکھا ہے کہ جو انسان اپنے گھر والی دیندار بیوی کے حق میں اچھا نہیں ہے وہ کبھی غیروں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار نیک لوگوں میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ, ابن حبان کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ, اے لوگوں دوستوں کے لیے 2 گھنٹے بیٹھتے ہو اس میں تو بہت اچھے بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آفس میں ایک انسان اپنے کفیل کے ساتھ بڑا اچھا ہو, اور فرمایا نہیں, سب سے اچھا تم میں وہ ہے, باہر تو سبھی اچھے رہتے ہیں, خوب بڑی خراب کب ہوتی ہے جب گھر میں آتے ہیں تب سارا اخلاق, ساری خوبیاں, ساری امانت و دیانت گھر میں داخل ہوتے ہی سب ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہیں تھوڑا سا کھانا ملنے میں دے, کہیں صفائی ستھرائی میں کچھ داخل. آپ فرماتے گھنٹے 2 گھنٹے کسی کے ساتھ انسان وہ بہت اچھی زندگی گزار لیتا ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, صرف آفس والوں کے لیے اچھے رہو, دوست احباب کے لیے بڑے بااخلاق رہو, اور گھومنے ٹہلنے والوں کے ساتھ بڑے ملنے ملانے والوں کے لیے اور ٹیلی فون بات بڑا اتنا نرم بااخلاق انسان کوئی نہیں. آج میں نہیں, یہ پوری سوسائٹی میں تم اچھے بااخلاق بن جاؤ,
لیکن با اخلاق نہیں ہو سکتے، اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھے اخلاق والا انسان وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے اہل ویال اور گھر بیوی بچوں کے لیے با اخلاق۔ اور سبحان اللہ، آپ نے ایک مثال دی، آپ فرمایا دیکھ لو نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے لوگوں دنیا میں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کر دیں۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق دنیا میں کوئی دوسرا کیوں؟ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ 30 پارے کا قرآن، کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے تو ام المؤمنین کیا کہتی ہیں؟ قرآن پڑھ لو نبی کا اخلاق معلوم ہو جائے گا۔ کان خلقہ القرآن، قرآن جو کچھ تم قرآن میں پڑھ لو چلتا پھرتا اللہ کے رسول وہی قرآن تھے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ مومن یہ ہے، سب سے با اخلاق آپ تھے دنیا والوں کے لیے، اس لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ آپ نے معیار قائم کیا، جب ہم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہیں تو اللہ نے ہم کو پوری دنیا والوں کے لیے بھی سب سے اچھا اخلاق والا بنایا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں با اخلاق نہیں ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں پیش آتا ہوگا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غیروں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی با اخلاق نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو با اخلاق بنائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب آپ اللہ نے سمجھ لیا کہ عورتوں کے ایک صالحہ بیوی دین اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب، دین اور ایمان کے مکمل ہونے کا سبب، دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت، ایک دیندار عورت کا گھر میں آنے کا مطلب ہے کہ دنیا آخرت دونوں جہاں کی بھلائیاں آپ کے گھر میں آ گئی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لیا، اب آئے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خاص طور سے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے زیادہ مردوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کا حکم دیا۔ ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ صبر ضبط تحمل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ بتا جانتے ہیں اس پوری امت میں سب سے بڑے تفسیر کے عالم کون تھے بھائی؟ عبداللہ بن عباس۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی، اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس بچے کو جس نے میری خدمت کیا ہے رات میں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے اور قرآن کی تفسیر کا بھی علم دے دے۔ پورے صحابہ کرام میں آپ سے بڑا اس امت کا میں کوئی عالم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس یہودیوں نے کچھ سوالات کیے کہ قرآن سے اس کو ثابت کرو۔ عبداللہ بن عباس نے یہودیوں کے بیٹھے بیٹھے لمحے بھر میں ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ یہودی مولوی سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کی قسم یہ اسلام کی برکت ہے، اگر ہمارے ہاں کوئی ایک آدمی ایسا پیدا ہو جاتا تو ہم لوگ سمجھتے کہ ہمارے ہاں عبداللہ جیسے کوئی عالم پیدا ہوا، اور کہتے ہیں بس اللہ تیرا کرم ہے کہ عبداللہ کو پوری مدینے تک محدود رکھا ہے۔ کیوں؟ ارے اس کو اتنا بڑا اسلام میں تو نے عالم بنا دیا ہے۔ اگر عبداللہ بن عباس سورۃ البقرہ کی تفسیر کہیں کھڑے ہو کے کہہ دے کر دیں، اور روم اور فارس کے یہود و نصارہ آگ پرست اور مجوسی اگر ان کی تفسیر سورۃ البقرہ سن لے تو یہودی کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورا روم اور فارس مسلمان ہو جائے، صرف عبداللہ کا درس قرآن سن کر کے۔ یہ ایسی باتیں قرآن سے پیش کر دیتا ہے۔
یہودی کہتا کیا ہے؟ اللہ تیرا کرم ہے کہ عبداللہ کی پہنچ روم اور فارس تک ابھی تک نہیں ہو پائی ہے. یہ ہے عبداللہ بن عباس. وَعَاشِرُوهُنَّ اللہ کے یہ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردو عورتوں کے رہو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردو عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ویسے ہی ہے جیسے تمہارے ان کے اوپر ہیں. آگے بس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے حق کس کا پہلے بیان کیا؟ وَلَهُنَّ عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ویسے ہی ہے جیسے تمہارے ان کے اوپر ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے پہلے کن کا حق بیان کیا؟ عورتوں کا. پھر آگے نے بیان کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور عورتوں پر ایک گنا اللہ نے مردوں کو فضیلت دے رکھی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے زوجین کا تو عورت اتنا صبر نہیں کر سکتی جتنا مردوں کو صبر و ضبط کرنے کا جذبہ حکم اللہ نے دیا. اس آیت میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے معاملات میں عورتوں سے سینکڑوں گنا زیادہ صبر و تحمل اور برداشت کرنے کا حکم اللہ نے کن کو دیا ہے؟ مردوں کو دیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مردو سارا خطاب جتنی آیتیں آئی میں نے کہا کس کو؟ سارا خطاب عورت مردوں کو ہے. مردوں سے اے مردو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو تو اچھی گزارو. معروف کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھ. ایک تو ہے اجر و ثواب کی چیزیں اتنا کرو گے تو یہ ملے گا اور ایک ہے معروف. کیا معروف؟ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اوپر اجر و ثواب کا بیان نہ کیا گیا ہو نہ اس پر کوئی وعید سنائی گئی ہو لیکن آپ کے معاشرے میں اچھائی اچھی عادت اچھی بات اور اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معروف. جس کی تفسیر لوگوں نے یہ کیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. بھائی ان کے ساتھ زندگی گزارو تو معروف بھلائی کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان سے بات کرنا ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں کم سے کم گھر میں رہو تو ذرا ہنستے بولتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہو. یہ کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایسا نہ ہو کہ ڈرا کر کے دھمکا کر کے مار پیٹ کر کے ہمیشہ غصے میں اور تمہارے پیچھے ساری زندگی اس کو آپ کے مزاج کو صحیح کرنے میں گزر جائے. نہیں. اس وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان کے ساتھ زندگی گزارو معاشرتی زندگی تمہاری اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہو. ہنستے بولتے دلچسپی کی زندگی یہ گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ معروف اور بھلائی کے ساتھ زندگی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اگر ازدواجی زندگی ہے گزارنا چاہتے ہو تو ایک دیندار صالحہ تمہارے گھر میں آ گئی ہے تو اس کی بہت ساری باتوں پر مردوں تمہیں صبر و تحمل. عورتوں کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہر بات سے کو لے کر کے جھگڑا اور فساد کا سبب نہ بنایا جائے بلکہ مردے کو یہ ضروری کہ صبر و تحمل سے کام لے. چنانچہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. کیا؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. ممکن ہے کہ تمہاری عورت سے کی کوئی عادت کوئی بات تمہیں ناپسند ہو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. ممکن ہے کہ تمہیں کوئی عادت یا کوئی چیز ان کی ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتی ایک چیز ناپسند ہے تم اسی کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہو. تم اس پر صبر کرو
اس کو پر تحمل سے کام لو, اس کو برقرار رکھو. کیوں؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کہ تم بہت سارے ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو, اس پر صبر و تحمل سے کام لو, تو ایک عیب ہے تو اس کے اندر ہزار خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کرتے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھو, پہلے ہونا چاہیے. اگر انسان خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے. عربی شاعر کہتا ہے اذا انت مستبق اخلا تلومه على شاس ای الرجال مهذب. اگر تم کسی سے اپنے تعلقات اور دوستی رکھنا چاہتے ہو تو ہر بات کو جھگڑے کا سبب بناؤ گے اور ہر چیز پر تنقید کرتے رہو گے, تو ذرا بتاؤ دنیا میں کون ایسا ہے جس سے کوئی غلطیاں نہ ہوتی. جیسے کہا جاتا ہے نا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سخت بھائی کوئی نہیں تھا. سنا ہوگا کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم کو تو اللہ نے اتنا سخت بنا دیا ہے بارود کہ تم نکلتے ہو تو مدینے کے گلیوں سے شیطان بھی چھپ جاتا ہے کہ عمر آ رہا ہے, خیریت اسی میں سائڈ پر ہو جاؤ, اس کو گزر جانے دو. یہی ہے نا ساریوں کچھ ہے نا. اللہ کے رسول نے سمجھا دیا, کوئی میت ہو گئی تھی, اللہ کے رسول نے سمجھا دیا لیکن رونا نہ بند ہوا. ابو بکر صدیق نے سمجھا دیا نہیں. عمر فاروق نے کہا میں بھی سب کو خاموش کرا دیتا ہوں. ڈنڈا لیے ہوئے چپکے سے گئے, کوڑا پیچھے دبائے, اور پہنچتے ہی جو سب سے پہلے آگے عورت بیٹھی تو دو چار درے رشید کے سارے سن خاموشی ہو گئی, سناٹا چھا گیا. بہت سخت تھے لیکن ازدواجی زندگی کا معاملہ مفسرین محدثین نقل کرتے تھے ایک موقع پر صرف ایک انسان اللہ تعالیٰ فرماتے تعلیم دی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزارو. اگر ایک عیب ان کے اندر تمہیں نظر آتا ہے تو اس عیب پر صبر کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ایک نظر انداز کر ڈالو, ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہزار خوبیاں اور بھلائیاں اس کے اندر پیدا کر دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بعد ایک صاحب آئے اپنی بیوی کا جھگڑا کر کے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدھی نہیں ہوتی, عمر فاروق کے پاس جائے گا امیر المومنین, وہ ڈنڈے ان کا ڈنڈا تجھے سیدھا کر دے گا. بڑے غصے میں اور خود دعا کرتے ہوئے راستے میں اللہ تعالیٰ میں نے بہت سمجھایا یہ اپنی زبان بند نہیں کرتی, بہت زور سے بولتی ہے, آواز بڑی کڑک ہے, ساری چیزیں تو ہے لیکن زبان اس کی بڑی ٹیڑھی ہے. اللہ تعالیٰ عمر کے دل میں ڈال دے کہ دو چار درے مارے تاکہ بالکل ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی زبان سیدھی ہو جائے. آئے وہ بیچارے, دروازہ تو کھٹکھٹا دیا لیکن پتا چلا کہ گھر سے بڑے زور زور سے ڈانٹنے کی آواز آ رہی ہے, بڑے زور سے آواز آ رہی ہے. وہ آدمی صبح کچھ دیر تو سوچتا رہا کہ بھائی عمر فاروق نہیں نکل رہے, پھر تو مارا تو بہت پریشان ہو کر کے بیچارہ ہو سوچا خیر اسی میں ہے. اس وقت تو عمر میری بیوی کو سیدھا کرنے لگا کہ ایسا نہ ہو گھریلو معاملے مجھے ہی سیدھا کرنا شروع کرے, اس لیے بہتر ہے وہ وہاں سے ایک دو تین بھگا. وہاں سے ابھی کچھ ہی دور گیا تھا, عمر فاروق باہر نکلے, دیکھتے آدمی کوئی نہیں, نگاہ دوڑائی تو ادھر بھگا جا رہا, دوسرا تو ادھر آؤ, کیا ہوا کیوں بھگے جا رہے تھے؟ نہیں کچھ ایسے کام نہیں تھا خاص کام, اور اپنے دعا کرتا ہوا راستے میں آیا تھا. نہیں کیا کام تھا؟ نہیں کوئی کام نہیں. اصرار کیا, بلا وجہ کیوں دروازہ تو نے پیٹا؟ کام نہیں تھا. عاجز آ گیا تو کہا اللہ امیر المومنین بات اس لیے ہے میری بیوی بڑی سخت زبان والی ہے, میں نے بہت اصلاح کی کوشش کی نہیں, تو میں آپ کے پاس شکایت لے کر کے آیا کہ ذرا آپ دو چار ڈنڈے ماریں گے یا ڈانٹیں گے تو وہ آپ کے ڈر سے ذرا زبان کی سیدھی ہو جائے گی. تو کہا کیا ہوا؟ کہا بس کیا بتائے, میری بیوی سے زیادہ تو میں نے سنا کہ آپ کی بیوی کی آواز بلند ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی ابھی آپ کا غصہ ہوگا, ہم چلے جائیں, بہتر خیر اسی میں ہے. عمر فاروق نے کہا کہ واقعی بہت دیر سے مجھے باتیں سنا رہی تو سب نیچا کر کے میں سب کچھ سن رہا تھا. اللہ اکبر, یہ ازدواجی زندگی, یہ ایک دوسرے کو حقوق کرنا ہے. کہاں مدینے کے گلیوں سے شیطان بھی بھگ جائے لیکن
اس سخت دلی کے باوجود خیرکم خیرکم لأہلکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا مسلمان ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہو۔ عمر فاروق نے اس کو بیٹھا، سنو تمہارے گھر میں دھوبین ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آج تو سارا جھگڑا ہے کہ گھر میں عورتوں کو کچھ کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں، عورتوں کے ذمے شوہر کی بھی خدمت نہیں، نہ باپ کی، نہ شوہر کی، نہ دیور کی، کوئی معاملہ نہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور عمر فاروق کو ذرا سنو، پوچھتے تمہارے گھر میں دھوبین ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کپڑا کون دھلتی ہے؟ کہا وہ وہی جو زبان بہت لڑاتی ہے ہم سے، وہی کپڑا دھلتی ہے۔ کہا اچھا طباخہ ہے باورچی نہیں، کھانا پکانے والا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کھانا کون پکاتی ہے؟ کہا وہی پکاتی ہے، اور کون پکائے؟ یہ سب بہت اچھا ہے، کھانا بڑا اچھا پکاتی ہے، بس زبان کی بڑی ٹیڑھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں فراشہ جھاڑو لگانے کے لیے، سنڈاس صاف کرنے کے لیے آتی ہے بات ہوگا؟ نہیں نہیں، کون؟ حملہ کرتے، یہ ساری کوئی شکایت نہیں۔ اچھا بچوں کو نہلانے دھلانے کپڑا دھلنے والی کوئی ہے؟ صفائی؟ نہیں نہیں، کون؟ ماں دھلتی ہے۔ عمر فاروق جتنا سنا پوچھتے گئے، سب میں کون کرتی ہے؟ بیوی۔ تو آخر میں کہا رہے بیوقوف، دیکھ لیا ہم کو سب نیچے کر کے سن رہے تھے، صبح سے شام تک وہ کام کرتی رہتی ہے، اتنی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، مزاج میں چڑچڑا ہے، اگر وہ کہیں غصے میں دو چار باتیں سناتی ہے تو سب نیچے کر کے سن لو۔ کبھی تم یہ سوچو کہ تمہارے کپڑے دھلنے کی باری آئی تو تمہاری دھوبی بن گئی، کھانا پکانے کی باری آئی تو طباخہ بن گئی، اور جھاڑو لگانے کی باری آئی تو فراشہ بن گئی، اور تمہیں ضرورت ہوئی تو تمہاری بیوی بن گئی، اور بچوں کی خدمت کی نوبت آئی تمہاری دایا بن گئی۔ ارے تم نے سوچا کہ کتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں، تو ایک چیز اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس پر تمہیں صبر و تحمل سے آدمی سمجھ گیا۔ پھر عمر فاروق کے بعد دوبارہ وہ پلٹ کر کے یہ کہنے کے لیے نہیں آیا کہ زبان کی بڑی یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ہمیشہ زندگی گزارو تو بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث، میرے بھائی بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے بیان کیا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، اے مردو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں تاکید کرتا ہوں عورتوں کے متعلق ان کے ساتھ ہمیشہ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ آپ حضرات جانتے ہیں آخری وقت میں اللہ کے رسول نے جو وصیتیں کی تھی وہ کس کے متعلق؟ عورتوں کے متعلق۔ استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے متعلق میری وصیت اور فرمان کو قبول کر لو، ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، کیونکہ عورت پیدا ہی کی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے۔ یہ کون بتا رہا ہے بھائی؟ یہ ساری نصیحتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پیدا کی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے، اور وہ بھی کون سی پسلی؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، اور اوپر والی پسلی جو ہے سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، صرف پسلی سے نہیں بلکہ سب سے ٹیڑھی ہڈی جو ہے اس سے پیدا کی گئی ہے۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، اس ہڈی کو اگر تم سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ٹیڑھا پیدا کیا، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کو سیدھا کرتے رہو، دھیرے دھیرے ٹیڑھا ہی اس کو رہنے دو۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں اعلیٰ، سب سے اوپر، اوپر کی پسلی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے سر سے ہے، یہ حصہ، اور زبان کہاں ہے؟ اسی حصے میں۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی زبان اس کی بڑی تیز ہوگی، طرار ہوگی، کبھی بد زبان ہوگی، لیکن استوصوا بالنساء خیرا، کلی طور پر اگر اس کو سدھارنے لگو گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ دوسری روایت میں ہڈی ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ آج فرمایا طلاق ہو جائے گی، اور ازدواجی رشتہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔
اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، ہر وقت ایک مومنہ بیوی کو ڈراتا ہی نہیں رہتا، دھمکاتا ہی نہیں رہتا، ہمیشہ ڈانٹتا ہی نہیں رہتا، اور ایک مومن اگر ہے تو کبھی اپنی بیوی کو ہر وقت دھتکارتا ہی نہیں رہتا، ہرگز نہیں کرتا۔ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان سخط منها خلقا، دھتکارتے نہ رہنا، ڈانٹتے نہ رہنا، دھکے نہ دیتے رہنا، اس کو ذلیل و خوار نہ کرتے رہنا۔ کیوں؟ اگر اس کی ایک آدھ بات سے تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو 25 باتوں سے تمہارے دل کو خوشی بھی پیدا کر دیتی ہے وہ۔ اسی لیے کیسے تم انسان ہو کہ 25 کو چھوڑ کر کے ایک عیب کو تم اختیار کرتے ہو اور اسی میں تمہاری نگاہ ہوتی ہے۔ اور خبردار مومن وہ نہیں جو باتوں میں عورت کو ذلیل و خوار کرتا رہے اور دھکے دیتا رہے۔ اسی لیے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے پاس ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑی حقوق، عورتوں کے حقوق کے متعلق بڑی واضح دی، یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے ہر انسان، ہر مرد کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنو 4 حق ہیں۔ نمبر 1 ان تعمتها اذا تعمتها ان تطعمها اذا تعمت، جب تم کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ، اور وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم اپنے لیے کپڑا بناتے ہو تو اس کے لیے بھی بناؤ۔ جب تم کھاتے ہو، جو کھاتے ہو اس کو وہی کھلاؤ، اور جیسے اپنے لیے جوڑا تیار کراتے ہو اس کے لیے بھی کپڑے بناؤ، اس کے لیے بھی تیار کراؤ۔ آگے ولا تضرب الوجہ، خبردار کبھی عورت کے چہرے پر ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے۔ ولا تضرب الوجہ، کبھی عورت کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا۔ کس کا سوال کیا تھا یار؟ کیا سوال تھا؟ یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے ایک ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب کھاتے ہو تو کھلاؤ، جب کپڑا اپنے لیے بناتے ہو تو اس کو بھی کپڑا بناؤ۔ نمبر 3 تمہارا حق یہ ہے کہ کبھی عورت کو تنبیہ کرنے کی باری آئے تو خبردار ولا تضرب الوجہ، عورت کے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا ولا تقبح، عورت کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ کبھی عورت کو کبھی الفاظ استعمال نہ کرنا۔ تقبح، اور یعنی تیری شکل بڑی خراب ہے، تیری شکل سے مجھے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نحوست تیرے چہرے پر ٹپک رہی ہے۔ اور میں خبردار، اگر تم نے یہ جملے استعمال کیا تو تم نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ ولا تقبح، خبردار کبھی عورت کو تم برا نہ کہنا، کبھی نہ کہنا، نفرت دلانے والی بات نہ کہنا، نہ شبہ تنقید کرنا، نہ صورت پر تنقید کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، موٹے اور دبلے پر بھی تنقید کی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ولا تقبح، نہ اس کی شکل پر تنقید کرنا، نہ اس کی جسمانی ساخت پر تنقید کرنا، اور کبھی یہ بھی تم کو تو کپڑا بھی پہننا نہیں آتا، تم کو کھانا بھی پکانا نہیں آتا، تم کو کپڑا بھی تو پتا نہیں کیا کیا، بلکہ حوصلہ افزائی کی بات کرنا۔ اور بگاڑ یہیں سے پیدا ہوتا ہے، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ جب شوہر کی ہر ہمیشہ عورت تنقید ہی سنتی ہے تو سوچتی ہے یہ ہمارے اپنے لائق، ہم اس لائق ہے ہی نہیں، اس قابل کہ ہاں اس کی زوجیت میں آتی، یہیں سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد نے خبردار فکل خلق حسن، ہر ایک کی شکل صورت اللہ نے بنایا ہے، کسی کی شکل پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر آپ بھائی حدیث معلوم ہے نا، کسی کے شکل پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مرتبہ سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق حضرت صفیہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول بس یہ ناٹی کھوٹی جو ہے 1.5 بالشت کی نا، قد ان کا کیا تھا تھوڑا سا پستہ قد تھی. حضرت عائشہ مکمل کہتی کیا ہے؟ عائشہ اللہ کے رسول بس جب دیکھیں آپ اس ناٹی کھوٹی کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں. اللہ اکبر. صرف اس صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناٹی کھوٹی چھگنی کہہ دیا. آج فرمایا یا عائشہ، تو سنن نبی داؤد کی عائشہ تم نے اس کی شکل صورت قد قامت پر تانا دے کر کے تنقید کر کے تم نے اتنی بری بات کہہ دی. اللہ کی قسم لو مزج فی البحر لمزجت ہو، اگر تمہاری اس بات کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شکل و صورت پر تو نے تنقید کر دیا ہے، اگر اس بات کو سمندر کی پانی میں ملا دیا جائے تو اللہ کی قسم سمندر کا پانی بھی بدبودار ہو جائے. اور پھر تنقید شوہر اپنی بیوی کی شکل و صورت پر کرے جس کے ساتھ زندگی گزارنا. آپ نے فرمایا خبردار، عورت کا حق تمہارے اوپر ایک یہ بھی ہے ولا تقبح، کبھی اس کی شکل و صورت، اس کی عادات و اطوار پر گھناؤنے الفاظ سے تبصرہ نہ کرنا. آخری حکم ولا تہجرها الا فی البیت، اگر کبھی تنبیہ، اصلاح، نصیحت کے غرض سے اس کو الگ کرنا تو گھر سے باہر نہ بھگا دینا، میکے نہ بھگا دینا، اپنے کمرے سے نہ نکال دینا. زیادہ سے زیادہ تم کو اجازت ہے تو صرف اس کا بستر آپ الگ کر سکتے ہیں. آپ کمرے سے باہر بھی آپ نے کر دیا عورت کو غصے میں آ کر کے تو گویا کہ آپ نے عورت اپنی بیوی کا حق سلب کر لیا، چھین لیا. یہاں تک اللہ کے رسول نے حق کی پابندی کی ہے. اگر کبھی اس کو الگ بھی کرنا ہے تو لا تہجرها الا فی البیت، اپنے ہی کمرے میں اس کو الگ کرنا، بستر الگ کرنا، بس بستر الگ کرنے سے زیادہ کوئی اختیار تم کو نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طرح سے اور بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع بیان فرمایا تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے حقوق، عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، تمہارے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں. عورتوں کے حقوق جو تمہارے اوپر یہ ہیں کہ خبردار ان کے ساتھ بھلائی کرنا. اوان عندکم، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قید میں ان کو دے رکھا ہے. اللہ کے رسول نے کون سا الفاظ استعمال کیسے؟ اوان، کیا اوان؟ اوان کہتے ہیں اسیر اور قیدی کو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحتی میں ان کو دے رکھا ہے، وہ تمہاری قید میں آ چکی ہیں نکاح پڑھ لینے کے بعد. اس لیے اب تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ان کو تنگ کرنے کا، تکلیف دینے کا، سختی کرنے کا، الا کہ کوئی بہت بڑی بے حیائی کا کام کر ڈالیں. اگر وہ غلطی کر ڈالے تو ان کو نصیحت کرنا، ان کا بستر الگ کر دینا. اور اگر کبھی غصے میں ہاتھ اٹھ جائے تو اتنے زور سے نہ مارنا کہ ان کے بدن پر نشان پڑ جائے. یہ اللہ نے حقوق مقرر کیا. اور یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے اوپر کیا ہے، مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر کیا ہے. فحقکم علیہن، تمہارا سب سے بڑا حق ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اجنبی انسان کو بیٹھنے. اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اور کسی ایسے انسان کو گھر میں آنے نہ دینا جن کا گھر میں آنا اور داخلہ ہونا تمہارے شوہر کو ناگوار اور ناپسند ہے. یہاں تک اسی طرح سے تمہارے حقوق ان کے وہ ہیں، تمہارے حقوق ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھے سے اچھے کھلانا، اچھے سے اچھے پہنانا اور ان کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آنا. بہت سارے حقوق تھے، ہم نے چند باتیں رکھی ہیں. اللہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہت بڑی چیز کیا ہے کہ بھئی ایک حدیث سننے دے اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ مردوں کے حقوق کتنے بڑے ہیں. کیا آپ نے ساتھ فرمایا کہ مرد کا حق عورت کے اوپر یہ کہ نفلی روزہ بھی اگر شوہر گھر میں موجود ہے
تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ نفلی روزہ رکھے مگر اس وقت جبکہ شوہر سے اجازت ہے، یعنی نفلی عبادات کرنے میں بھی شوہر کی اجازت جب لینا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی یہاں آنا وہاں جانا یہاں گھومنا اور اپنی منمانی زندگی گزارنا، جب گھر میں رہ کر کے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے بغیر شوہر کی اجازت کے، تو میں یہ سمجھتا کہ ہاں آج بہت ساری مائیں اور بہنیں اور جو راستہ اختیار کر لیتی ہیں وہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأة اذا خرجت من بیتها، عورت اپنے گھر سے اگر نکل جائے، وزوجها کارہ، اور شوہر پسند نہیں کرتا، جہاں عورت جا رہی ہے شوہر پسند نہیں کرتا کہ ہماری بیوی وہاں جائے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب عورت کہیں ایسی جگہ اپنے گھر سے باہر جائے جہاں شوہر وہ پسند نہیں کرتا اور شوہر راضی نہیں کہ وہاں جائے، تو آپ فرماتے ہیں لعنت کل ملک فی السماء، اس عورت پر آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کہ شوہر نہیں اجازت دے رہا، پھر کیوں یہ گھر سے باہر نکلے، شوہر ناپسند کر رہا تھا، نہیں جانا چاہیے تھا اس کو، اب وہاں چلی جانے پر مزید ازدواجی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں چھینی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے، ایک چھوٹی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کی بربادی اور تباہی کر ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں لعنتھا کل ملک فی السماء، ساتوں آسمان میں بسنے والے جتنے فرشتے ہیں سب اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اور کیا ہے، آپ نے شرع کل شیء مرت علیہ غیر الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے علاوہ جس مخلوق کے قریب سے گزرتی ہے، شجر حجر درخت جس مخلوق کے قریب سے گزرتی ہے، ساری مخلوقات لعنت بھیجتی ہیں کہ کیسی ملعون عورت ہے کہ شوہر منع کر رہا ہے اور شوہر روک رہا ہے، شوہر ناپسند کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ بغیر اجازت کے چلی جاتی ہے۔ اتنی بڑی عذاب، اتنا بڑا عذاب اور لعنت لینے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور ایک بہت بڑا حق ہے جس میں آج بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، چونکہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں اکثر بیشتر یہی کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ آخری حدیث سنیں اور اس پر عمل کرنے کی آپ بھی کوشش کریں مائیں اور بہنیں، اور اگر اس حدیث پر عمل ہونے لگے تو میں سمجھتا ہوں 9% طلاق اور جھگڑے آج بھی ختم ہو جائیں۔ وہ کیا ہے میرے بھائی، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے مردو الا اخبرکم برجالکم، کیا میں جنتی مرد بتاؤں کہ جنت میں کون کون مرد جائیں گے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا النبی فی الجنہ، جنت میں کون جائیں گے سب سے پہلے؟ نبی، والصدیق فی الجنہ، صدیق جنت میں جائیں گے، اور کون جنت میں جائے گا؟ آپ نے شاہد والرجل یزور اخاہ فی ناحیت المصر ولا یزور الا للہ، وہ مومن دوسرے شہر میں یا شہر کے آخری کنارے میں کوئی مسلمان بھائی اس کا بستا ہے، اپنے گھر سے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، زیارت کرنے کے لیے، اور مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ایسے خوش نصیب مرد کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جنتی انسان ہے جو اپنے گھر سے دور دراز تک جاتا ہے اور صرف اپنے مسلمان بھائی سے ملنے، سلام کرنے اور خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم، کیا میں بتاؤں کہ تمہاری کون سی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہم بھی چاہتے ہیں اور عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں۔ اور میں سن لو، ودود، کون؟ ودود ولود، وہ عورت جنت میں جائے گی جو اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی ہوگی۔ اگر دل میں نفرت ہے، نہیں پہلے تو بڑی محبت تھی، اتنا احسان کیا کہ میں نے ساری محبت نکال کر کے، اتنی بڑی بڑی تعویذیں بابا کی بات ہی ہوگی، پتہ نہیں کیسے محبت نکال دیا۔
تھوڑے افسوس کی بات ہے. سوچو آپ کیا فرماتے ہیں, وہ عورت الا اخبرکم, میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ وہ عورت ہے جو جنت میں جائے گی. بلا یا رسول اللہ, کون جائے گی؟ پہلی خوبی کیا؟ ودود, اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی, امانت دار, شوہر سے محبت رکھنے والی. ودود, اور بچے ہیں تو بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی. ولود, بچوں سے محبت, بچے والی. نمبر 3, شوہر سے محبت کا عالم کیا ہے؟ شوہر سے کیا محبت کرتی ہے جنت میں جانے والی عورت؟ اذا غضبت, جب شوہر کے کسی بات پر غصہ آئی اور اکڑ گئی. غصہ آیا, انسان ہے, غصہ, شوہر نے کچھ کہہ دیا, اور اسی علیہا, یہ شوہر نے کوئی زیادتی کر دی, بڑا غصہ اس کو آیا. وہ اپنی جگہ پر غصہ اور شوہر اپنی جگہ پر غصہ ہو گیا. اب دونوں غصے سے, اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں, یا اس کا شوہر اس سے کسی اور وجہ سے ناراض ہو گیا ہے. یہ کس عورت کا بیان ہو رہا ہے جو کہاں جائے گی؟ کہ جنت میں. ودودن, محبت کرنے, ودودن, اور کیا ہو, شوہر اگر ناراض ہے, محبت کرنے والی شوہر سے, بچوں کا خیال رکھنے والی. بچے ہیں, جب بچے گھر میں رہتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے عورت اور زیادہ پریشان ہوتی ہے, مزاج میں چڑچڑاپن, کبھی بچے تنگ کر رہے ہیں, بچے پریشان کر رہے ہیں. اسی موقع پر شوہر نے کوئی بات کہہ دیا تو کہا جاتا ہے زخم پر اور مشکلات آ جاتی ہیں. اس لیے آپ نے ہاں ولود, بچے والی, شوہر سے محبت کرنے والی, ولود. اور اگر شوہر سے خود ناراض ہو گئی, وہ شوہر اس سے ناراض, یا شوہر اس کی کسی عادت کی بنا پر غصہ ہو گیا, تو شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی, اللہ کی قسم میں اپنی آنکھ میں سرما تک نہیں لگا سکتی, ایک لقمہ ہم اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں شوہر کے غصہ ہو جانے کے بعد یہ عورت کے اوپر حق ہے کہ اگر اپنے شوہر کو راضی کر لے, یہ وہ عورت ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا جنت میں جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے, غیروں تک پہنچانے کی. یہ حقوق ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتے, بہت زیادہ ہیں, لیکن زیادہ میں نے کوشش یہ کی کہ ایک دیندار عورت کی مسلم معاشرے میں اہمیت اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ایک دیندار عورت کی اگر قدر و قیمت ہمیں معلوم ہو جائے تو بھائی اس کی ہزار غلطیوں سے بھی نظر اندازی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کہ بغیر اجازت بیوی اپنے میکے والوں کو پیسہ دیتی ہے, کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہ شوہر کی خیانت کرتی ہے, نہ اپنے نفس کے پر, یعنی نفس کی خیانت کیا ہے؟ شوہر نے منع کیا ہے کہ کسی مرد کا ٹیلی فون آئے اٹھانا نہیں. اب کسی مرد سے کیا کیا ٹیلی فون پر بات کیا, یہ کس کی خیانت ہے؟ اپنے ذات میں شوہر کی خیانت کی. اور ایک دیندار عورت کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ شوہر کے مال میں بھی خیانت نہیں کرتی. اسی لیے جب اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرما دیا کوئی عورت ایسے شخص کو بھی گھر میں نہ آنے دے, شوہر کا حق ہے کہ عورت ایسے مرد کو گھر میں نہ آنے دے, ایسے لوگوں کو جس کی آمد شوہر کو پسند نہیں ہے, تو مال کا دینا بھی کرنا جائے گا. شوہر کے والدین کی خدمت کرنا عورت کے اوپر فرض ہے؟ یہ سوال یہاں آیا لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا, جسے میں نے مؤخر